کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا سب سے بلند پہاڑ کون سا ہے؟ وہ جگہ جہاں ہر سانس انسان کے لیے زندگی اور موت کے درمیان فیصلہ کرتی ہے۔ یہ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ، ایک ایسا مقام جو نہ صرف بلند ترین ہے بلکہ خطرات سے بھی بھرا ہوا ہے۔ ہر سال دنیا کے بہادر لوگ یہاں آکسیجن کی کمی، شدید سردی اور برفانی طوفانوں کے باوجود اپنے حوصلے کو آزمانے آتے ہیں، اور اس 8000 میٹر سے اوپر کا حصہ جسے آج ہم ڈیتھ زون کے نام سے جانتے ہیں، یہاں جسم کی طاقت اور انسان کی ہمت کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف پہاڑ کی بلندی کی نہیں بلکہ اس کی سختیوں، خطرات اور ان لوگوں کی ہے جو اپنی جان کی پرواہ کے بغیر اس کے راز کھولنے کو نکلتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ پہاڑ کب اور کیسے دریافت ہوا اور ڈیتھ زون کا تصور کیسے سامنے آیا۔ 1920 کی دہائی میں جارج میلیور اور اینڈرو ایرون نے پہلا قدم بڑھایا۔ وہ جانتے تھے کہ ہر قدم خطرے سے بھرا ہے، لیکن جذبہ اور ہمت نے انہیں روکنے نہ دیا۔ موسم انتہائی سخت تھا، ہوا پتلی اور برفانی طوفان ہر لمحہ جان کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ یہ مشکلات ہی تھی جنہوں نے انسانوں کو ایک ایسی جگہ کی طرف دھکیل دیا جہاں زندہ رہنا بھی ایک امتحان بن گیا۔ لیکن کلائمبرز نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ 8000 میٹر سے اوپر انسان کا جسم زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہاں شدید سردی، کم آکسیجن اور تیز ہوا نے ہر قدم کو خطرناک بنا۔ 1953 میں سر ایڈمنڈ ہلیری اور ٹیرنگ نورینگی نے چوٹی تک پہنچ کر یہ ثابت کیا کہ یہ مقام واقعی خطرناک ہے، اور اس کے بعد اس کو ڈیتھ زون کے نام سے جانا گیا۔ یہ جگہ صرف بلندی کی نہیں بلکہ موت اور زندگی کے درمیان موجود باریک فرق کی نمائندگی کرتی ہے۔ ڈیتھ زون میں آکسیجن کی مقدار اتنی کم ہو جاتی ہے کہ دل اور دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے، جسم کے اعضاء متاثر ہوتے ہیں اور برف سے جمی ہوئی انگلیاں اور پیر عام ہیں۔ کلائمبرز یہاں ہیلوسینریشن یا دھندلے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ ہر قدم انسان کے لیے امتحان ہے اور ہر سانس ایک چیلنج۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں وقت گزارنا بہت مشکل ہے اور انسان کی جسمانی طاقت محدود ہو جاتی ہے۔ آج بھی کلائمبرز جدید آلات، آکسیجن ٹینک اور حفاظتی لباس کے ساتھ ڈیتھ زون کا سامنا کرتے ہیں، لیکن یہ مقام اب بہت خطرناک ہے۔ سخت ہوا، برف اور برفانی طوفان یہاں کے قوانین کو بدل دیتے ہیں۔ صرف ہمت نہیں بلکہ مکمل تیاری اور تجربہ یہاں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم نے ڈیتھ زون کی دریافت اور اس کے اثرات سمجھ لی ہیں، اب اگلے حصے میں ہم ماؤنٹ ایوریسٹ کی جغرافیہ اور انتہائی ماحول کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کے سب سے بلند پہاڑوں میں سے ایک ہے اور یہ ہمالیہ کی عظیم سلسلے میں واقع ہے۔ اس کی چوٹی تقریباً 8848 میٹر بلند ہے، لیکن صرف بلندی ہی اسے منفرد نہیں بناتی بلکہ اس کے گرد موجود برف اور سنگلاخ پہاڑیاں بھی اس دنیا کے خطرناک ترین مقامات میں شمار کرتی ہیں۔ یہاں کا ماحول اتنا شدید ہے کہ ایک لمحے میں موسم بدل سکتا ہے۔ سرد ہوا، برف باری اور دھند کے بادل ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ایوریسٹ پر ہوا کی رفتار تقریباً 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ برف، طوفان اور تیز ہوا کلائمبرز کی رفتار کو محدود کر دیتے ہیں اور ہر قدم پر خطرہ بڑھا دیتے ہیں۔ کچھ لمحوں میں دھند چھا جاتی ہے اور راستہ بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسم انسانی برداشت سے کہیں طاقتور ہے۔ ایوریسٹ کے وسیع برفانی میدان اور گلیشیئرز موجود ہیں۔ یہ تہیں کبھی کبھی ٹوٹ کر دراڑیں پیدا کر دیتی ہیں اور کلائمبرز کی محتاط ہونے پر مجبور کرتی ہیں۔ کچھ گلیشیئرز اتنے خطرناک ہیں کہ بغیر تجربے کے وہاں جانا موت کے قریب لے جاتا ہے۔ ایوریسٹ کی زمین سخت چٹانوں اور پتھریلی سطح سے بنی ہے۔ زمین کی یہ سختی اور غیر متوازن سطح ہر قدم پر خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ چھوٹے پتھر ٹوٹ کر گر سکتے ہیں اور برف کے اوپر چلنا کبھی کبھار ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ پہاڑ اپنی قدرتی شکل اور غیر متوقع ماحول کی وجہ سے ہر کلائمبرز کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کا ماحول نہایت شدید اور غیر متوقع ہے۔ یہاں سردی، تیز ہوا اور برفانی طوفان اور پتھریلے راستے مل کر انسان کے حوصلے اور جسمانی طاقت کا سب سے بڑا امتحان بناتے ہیں۔ جو لوگ یہاں قدم رکھتے ہیں وہ نہ صرف پہاڑ کی بلندی بلکہ اس کے خطرناک اور سخت ماحول سے بھی مقابلہ کرتے ہیں۔ جغرافیہ کے بعد ہم اگلے حصے میں یہ جانیں گے کہ انسانی جسم اس شدید ماحول میں کس طرح متاثر ہوتا ہے اور ڈیتھ زون میں زندہ رہنا کیوں مشکل ہے۔ جب انسان 8000 میٹر سے اوپر پہنچتا ہے تو اسے ایک ایسی جگہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے ہم ڈیتھ زون کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہوا پتلی ہو جاتی ہے اور جسم کے لیے آکسیجن کافی نہیں رہتی، جہاں ہر سانس ایک چیلنج بن جاتی ہے اور ہر لمحہ انسان کی برداشت کو پرکھتا ہے۔ ڈیتھ زون میں آکسیجن کی مقدار زمین کی سطح کے مقابلے میں صرف 1/3 رہ جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دماغ کمزور پڑنے لگتا ہے اور جسم کے اعضاء صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے۔ یہ حالت کلائمبرز کے لیے تھکن، الجھن اور جسمانی کمزوری پیدا کرتی ہے۔ یہیں پر اکثر لوگ ہیلوسینیشن یا دھندلے خواب دیکھنے لگتے ہیں جو انسان کی سمجھ اور فیصلے پر اثر ڈالتی ہیں۔
डेथ जोन में दर्जा हरारत अक्सर मनफी दर्जा हरारत तक गिर जाता है। हवा की तेज रफ्तारी और बर्फानी तूफान उंगलियों, कानों और पैरों में शदीद जमन पैदा करते हैं, जिसे फ्रोस्टबाइट कहते हैं। ये बीमारी जिस्म के हिस्सों को मुस्तकिल नुकसान पहुंचा सकती है और वक्त पर मदद न मिलने पर जान के लिए भी खतरा हो सकती है। ज्यादा ऊंचाई पर जिस्म मुसलसल मेहनत कर रहा होता है, लेकिन तवानाई जल्द खत्म होने लगती है। क्लाइंबर्स अक्सर कमजोरी, चक्कर आना या सांस लेने में दुश्वारी महसूस करते हैं, जो इनके फैसलों और हरकतों पर असर डालती है। डेथ जोन न सिर्फ जिस्म के लिए मुश्किल बल्कि दिमाग के लिए भी खतरनाक है। क्लाइंबर्स यहाँ उलझन, डर और खौफ महसूस करते हैं। कुछ लोग अपनी मौजूदगी का अंदाजा खो देते हैं, रास्ता भूल जाते हैं या छोटी छोटी गलतियाँ इनके लिए मालक साबित हो जाती हैं। अब डेथ जोन के बाद हम कुछ मशहूर खतरनाक हादसात और वाकयात के बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे इन कहानियों से हमें क्या सबक मिला। एवरेस्ट पर पहली कोशिशें हमेशा से खतरात से भरी हुई हैं। 1920 और 1930 की दहाई में कई क्लाइंबर्स ने अपनी जानें गंवा दी क्योंकि वो मौसम की शिद्दत और पतली हवा का मुकाबला करने के लिए तैयार न थे। ये इब्तदाई हादसात इंसानों को ये सिखाते हैं कि यहाँ हर कदम संजीदा खतरा रखता है। 1950 की दहाई के बाद भी हादसात खत्म न हुए। सर एडमंड हिलरी और टेरिन नोर्गी की कामयाबी के बाद कई लोग इस पहाड़ की बुलंदी के जादू में आकर अपने तजर्बे को कम समझ बैठे। कुछ क्लाइंबर्स बर्फानी तूफान में फंस गए, कुछ पथरीले रास्तों में फिसल गए और बहुत से लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जान से ही हाथ धो बैठे। डेथ जोन में सबसे ज्यादा खतरा जिस्मानी कमजोरी और ऑक्सीजन की कमी का है। कुछ क्लाइंबर्स यहाँ जान की बाजी हार जाते हैं और इनकी लाशें अक्सर पहाड़ में छुप जाती हैं, जो दूसरों के लिए वार्निंग का काम करते हैं। ये कहानियां सुनकर इंसान के हौसले और खतरात के दरमियान एक मुस्तकिल कश्मकश की नुमाइंदगी करती हैं। बर्फानी तूफान और तेज हवा अक्सर हादसात का सबब बनती हैं। कुछ वाकयात में क्लाइंबर्स एक लम्हे में रास्ता खो देते हैं और धुंध या बर्फ के बीच गुम हो जाते हैं। ये खतरात बताते हैं कि एवरेस्ट पर कामयाबी सिर्फ हिम्मत से नहीं बल्कि मुकम्मल तैयारी, तजर्बे और सही फैसला साजी से ही मुमकिन है। हर हादसा में सिखाता है कि एवरेस्ट सिर्फ बुलंदी का इम्तिहान नहीं बल्कि इंसानी जहन और जिस्म की महदूदियत पर रखने का भी इम्तिहान है। ये कहानियां नए क्लाइंबर्स के लिए रहनुमाई है ताकि वो अपनी तैयारी में किसी किस्म की कोताही ना करें और अपने हौसले को सही सिमत में इस्तेमाल करें। आजकल हादसात की तादाद कम हुई है क्योंकि जदीद आलात, हिफाजती लिबास और ऑक्सीजन टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन डेथ जोन के खतरात अभी भी मौजूद हैं और हर क्लाइंबर्स को हर कदम पर मोहतात रहना पड़ता है। ये पहाड़ इंसान को सिखाता है कि कामयाबी के लिए सिर्फ हिम्मत काफी नहीं है बल्कि इल्म, तैयारी और सब्र भी इतने ही जरूरी है। एवरेस्ट पर 8000 मीटर से ऊपर जिंदगी का गुजरना आसान नहीं। यहाँ हवा और ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी जिस्म और दिमाग दोनों पर असर डालती है और दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है और जल्द ही थकन बढ़ जाती है। इस वजह से क्लाइंबर ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर बहुत इंतजार करते हैं ताकि वो बुलंदी के खतरात का सामना कर सके। जदीद दौर में क्लाइंबर्स ऑक्सीजन के टैंक इस्तेमाल करते हैं। ये टैंक इन्हें वो इजाफी ऑक्सीजन फराहम करते हैं जो कुदरती हवा में कम है। ऑक्सीजन मास्क के जरिए सांस लेना आसान हो जाता है और जिस्मानी थकन कम हो जाती है, लेकिन ये आलात आज भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते क्योंकि एवरेस्ट की सख्ती और खतरात हमेशा के लिए मौजूद हैं। एवरेस्ट एक उस्ताद की तरह है जो सख्त माहौल और में इंसानी काबिलियत और हौसले को परखता है। इसके बाद हम कुछ और चंद कहानियाँ और खतरात जानेंगे। एवरेस्ट पर पहले कामयाबी सिर्फ बुलंदी की फतह नहीं थी बल्कि इंसान की हिम्मत और सब्र की भी फतह थी। सर एडमंड हिलरी और टेरिन नोर्गी ने दिखाया कि इंसान के हौसले के सामने सब मुश्किलात छोटी हैं। इनकी ये कामयाबी दूसरों के लिए रोशनी बन गई जिसने दुनिया के कई अफराद को एवरेस्ट की तरफ खींचा। हर कामयाबी के पीछे खतरनाक तजर्बात भी छुपे होते हैं। क्लाइंबर्स बर्फानी तूफान, पथरीले रास्ते और डेथ जोन के असरात का सामना करते हैं। कुछ लोग अपने तजर्बात में गलतियाँ करते हैं, कभी रास्ता खो देते हैं और कभी जिस्मानी कमजोरी या ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं। ये तजर्बात बताते हैं कि एवरेस्ट पर कामयाबी सिर्फ हिम्मत से नहीं बल्कि हर लम्हे सही फैसला करने की सलाहियत से ही मुमकिन है। एवरेस्ट पर हर क्लाइंबर की अपनी कहानी होती है। कुछ कहानियाँ हमें हौसला देती हैं तो कुछ खतरात की याद दिलाती हैं। ये कहानियाँ इंसान को सिखाती हैं कि पहाड़ के सामने का गुरूर कोई मकाम नहीं और हर कदम पर तवज्जो और समझदारी ज़रूरी है। कुछ लोग अपनी जान खतरे के बावजूद चोटी पर पहुंचते हैं जबकि कुछ लोग थकन, सर्दी या ऑक्सीजन की कमी से वापस आ जाते हैं। ये फ़र्क इंसानी ताकत, हौसला और तजुर्बा और सही वक्त पर फैसला करने की महारत की वजह से होता है। एवरेस्ट हर शख्स की हकीकी हदें देखता है। एवरेस्ट की ये कहानियाँ इंसान को ये सिखाती हैं कि पहाड़ सिर्फ बुलंदी नहीं बल्कि ज़िंदगी का सबक देने वाला उस्ताद भी है। ये इंसान के हौसले, सब्र, महारत और हिम्मत को परखता है और कामयाबी के पीछे छुपी मेहनत और खतरात की कहानियाँ बयान करता है। एवरेस्ट को दुनिया की छत भी कहा जाता है और ये सिर्फ बुलंदी की वजह से नहीं बल्कि इंसानी जज्बे और हौसले की इनामत की वजह से भी मशहूर
مشہور ہے۔ یہ پہاڑ انسانوں کو اپنی محدود حدیں پہچاننے اور اپنی طاقت کو آزمانے کا موقع دیتا ہے۔ جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ صرف چوٹی پر پہنچنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے خوف، تھکن اور چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ ایوریسٹ پر کلائمبرز کے لیے ایک استاد ہے۔ یہ پہاڑ انسان کو سکھاتا ہے کہ کامیابی صرف ہمت سے نہیں بلکہ صبر، حکمت اور مکمل تیاری سے ممکن ہے۔ یہاں ہر آنے والے شخص ایک منفرد کہانی ہوتی ہے۔ ہر کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان کی روح کتنی مضبوط ہو سکتی ہے۔ کچھ کلائمبرز کامیاب ہوتے ہی کچھ ناکام ہوتے ہیں، لیکن یہ تجربہ ایک قیمتی سبق چھوڑ کے جاتا ہے۔ ایوریسٹ کے خطرات ہمیشہ موجود ہیں۔ ڈیپ زون کی شدت، پتھریلے راستے اور طوفان اور پتلی ہوا سب انسان کی ہمت کو پرکھتے ہیں۔ آج کل جدید آلات اور ٹیکنالوجی نے ایوریسٹ کو مزید مضبوط بنایا ہے، مگر اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ یہ پہاڑ انسانوں کو اپنی قابلیت اور حوصلے کے امتحان کے لیے دعوت دیتا ہے۔ ایوریسٹ صرف ایک پہاڑ نہیں بلکہ انسانی روح کی عکاسی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بلندی تک پہنچنے کے لیے صرف ہمت کافی نہیں بلکہ علم، تیاری اور صبر اور درست فیصلہ سازی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ یہ پہاڑ انسانی حوصلے، جذبے اور طاقت کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ ایوریسٹ کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر وہ طاقت موجود ہے جس سے وہ مشکل کا سامنا کرتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بلند چھت ہے جہاں نہ صرف پہاڑ کی بلندی بلکہ انسان کی ہمت اور حوصلہ بھی آزمائش میں آتا ہے، اور یہی چیز اسے دنیا کے لیے یادگار اور لازوال مقام بناتی ہے۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو پسند کی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید دلچسپ حقائق کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تب تک کے لیے خوش رہیں اور سیکھتے رہیں۔